نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی دعا اور اس کے طریقے کے متعلق گفتگو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ آئیے قربانی کی دعا اور اس کا طریقہ جانتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لینا چاہیے۔ جانور کو لٹا کر چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جانور کو لٹایا اور پھر چھری تیز کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے شخص، تو نے اس کو موت تو دینی ہے لیکن دو موتیں کیوں دے رہا ہے؟ اور سیدنا عمر فاروق تو عمر فاروق ہی تھے۔ ان کے دور میں ایک شخص نے جانور کو لٹایا، پھر اس کے بعد اپنی چھری تیز کرنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کوڑا مارا اور کہنے لگے کہ اے شخص، تو نے اس کو موت تو دینی ہے لیکن اس کو دو موتیں کیوں دے رہا ہے؟ لہٰذا چاہیے کہ چھری کو پہلے تیز کر لینا چاہیے اور بعد میں جانور کو گرانا چاہیے، اور کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، اور قربانی کرنے والا بھی ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تو مجھ سے بھی یہ قربانی قبول کر جس طرح تو نے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کا قبول کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی کو قبول کیا۔ اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے ذبح کر رہا ہے تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے لیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی گردن نہ توڑیں، اور چمڑے کو نکالنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جانور کو پہلے مکمل ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے کرنے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔